بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10، 11، 12 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ پیچھے چونکہ راسخون فی العلم اور ان کے ضمن میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا کہ ایمان والے ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے، جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہو وہاں کافروں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، یا کہیں کافروں کا تذکرہ ہو تو اس کے متصل بعد ایمان والوں کا۔ اور ویسے بھی اصول ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ کہ ضدین سے چیز کی صحیح طریقے سے پہچان ہوتی ہے۔ دن نہ ہو تو رات کا کوئی پتہ نہیں، رات نہ ہو تو دن کا، اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ اب کافروں کا تذکرہ کرے، ان الذین کفروا، ان بے شک الذین وہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہ، یہ دو ترجمے ایسے، یہ منفی میں بھی کنورٹ کرتا ہے اور ساتھ میں بات میں سختی بھی لاتا ہے، پختگی بھی لاتا ہے۔ ہرگز نہ تغنیہ کام آئے گا، عنہم وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ان کے، اموالہم ان کا مال، وہی یہ سارے ان الذین کفروا، اس کا مطلب ہے وَأَوْلَا أَوْلَادُهُمْ، اور نہ اولاد ہم ان کی، وہی ہم یہ سارا الذین کفروا، اس کا مطلب ہے کہ صاحب ایمان کی جو اولاد ہے وہ ان کے کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جاریہ ہے، آپ کی نیک اولاد ہے تو قبر میں بھی یہ آپ کے کام آئے گی اور حشر میں بھی یہ آپ کے کام آئے گی۔ ایک واقعہ پڑا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کشف القبور یعنی قبروں کا کشف، یہ باقاعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ بھئی یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک صحابی کو بھیجا ٹہنیاں لے آئے، آپ نے ٹہنیاں رکھ دی ہے اس کے اوپر کہ جب تک یہ ٹہنی تر ہے تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ بھئی ان دونوں کو عذاب کسی بڑے جرم میں نہیں ہو رہا۔ پہلا جو بندہ ہے فَلَا يَسْتَنزِهُ عَنِ الْبَوْلِ، یہ پیشاب سے نہیں بچتا۔ اب دیکھو یہ عام طور پر اس وقت بھی کسی سے کہے نا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ اب دیکھو جو بندہ بالغ ہے، جوان ہے، تو اس کے کپڑے ناپاک ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ کہیں پیشاب کا قطرہ لگا ہے نا، حالانکہ پیشاب کے قطرے لگنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے دوسری، استنزہوا عن البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ گویا کہ عذاب قبر ہے، اور دوسرا کیا ہے، یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خور ہے، چغل خوریہ کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، بھلے سچ ہو لیکن یہ چغل خوری ہے، اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو۔ آپ دیکھو معاشرے میں سارے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، ادھر کی ادھر، بلکہ اب تو ساتھ میں لگائی بجائی کا کام بھی کرتے ہیں، صرف بات ادھر تک نہیں پہنچاتے بلکہ بیچ میں دو تین اپنی باتیں ایڈ کر کے اگلے کو بتا دیتے ہیں، یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں۔ اور کتنا بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا يدخل الجنت قطاب، چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھو کتنی بڑی وعید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ جو بندہ چغلیاں کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، عذاب ہو رہا ہے، آپ گئے ہیں، واپس جب آ رہے ہیں
تو واپس دیکھا تو بندے سے عذاب ہٹ گیا تھا. حیران ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو جاتے ہوئے اس بندے کو عذاب ہو رہا تھا اور جب واپس آ رہا ہوں تو عذاب نہیں ہے. پتہ نہیں اس دورانیے میں کیا کوئی بیچ میں کوئی کمال ہو گیا کہ اس نے رب سے درخواست کی, اللہ یہ کیا ہے معاملہ؟ تو بتایا گیا کہ یہ جب بندہ فوت ہو رہا تھا, گناہگار تھا, اللہ کا نافرمان تھا, لیکن اس کی جو گھر والی تھی وہ بیمار تھی بچے کی, اور اس کا پیدا ہوا اس کے مرنے کے بعد بچہ. تو اس کی ماں تھی, نیک خاتون تھی, اچھی خاتون تھی, تو اس نے آج اپنے بچے کو مدرسے لے جا کر قاری صاحب کے سامنے جو پڑھاتا ہے اس کے سامنے بٹھایا, اور اس بچے نے آج بسم اللہ پڑھی ہے جس کی برکت سے اللہ نے اس کا عذاب اتارا. اس لیے یہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم, کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد. جو ایمان والے ہیں ان کی اولاد ان کے کام آئے گی, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اولاد کو سیدھے راستے پہ لگایا ہو, ورنہ تو جو ہے نا وہی اولاد کہ جو غلط راستے پہ لگایا گیا ہو جن کو, وہ والدین کے لیے دنیا میں بھی وبال جان اور آخرت میں بھی وبال جان. اللہ پوچھیں گے, یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی. ولا اولادهم من اللہ, اللہ سے. اگر ادھر میں ایک لفظ لگا دوں نا تو ترجمہ اور بہت اچھا ہو جائے گا. اگر میں ادھر لفظ لگا دوں تو ترجمہ اور اچھا ہو جائے گا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئے گا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے. اللہ سے کا کیا مطلب؟ ظاہری بات ہے اللہ نے کافر کو کیا دینا ہے؟ عذاب. تو من اللہ, اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے. شیئن, کچھ بھی, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ دل کی گہرائیوں سے چاہیں گے لو کانوا مسلمین, کاش کہ یہ کیا ہوتے مسلمان ہو. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی. وَأُولَئِكَ, اور یہی لوگ, ہم, وہ بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے, وقود, ایندھن ہے, النار, آگ کی یا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, پہلے پارے میں گزرا ہے, بچو اس آگ سے, وقودها الناس, جس کا ایندھن لوگ ہے, والحجارہ, اور پتھر ہے, جو پتھر کو جلائے. انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہے مال ان کے کام نہیں آئے گا, اولاد ان کے کام نہیں آئے گی. ایک طرف مسلمان ہے, کمزور ہے, دوسری طرف طاقت ہے, قوت ہے. اب یہ ذہنی عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. یہ بات آج سے پہلے بھی عقلی طور پر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ جو کفار ہے, مشرکین ہے, ان کے پاس تو کھانے پینے کی بھی اتنی چیزیں نہیں ہے, اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے کس کو دی تھی؟ فرعون کو دی تھی, جو بادشاہ بھی تھا, سربراہ بھی تھا, اور رب ہونے کا دعویٰ بھی اس کا تھا. پھر والذین من قبلہم, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے. اب ان کو دیکھو, حالانکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے, جو انبیاء تھے, وہ طاقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی طاقت سے بھی کم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کسی درجے میں قوت تھی, افرادی قوت بھی تھی اور مالی قوت بھی تھی, لیکن ان انبیاء علیہ السلام کے پاس تو افرادی اور یہ قوتیں بھی نہیں تھی. لیکن اللہ نے, جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. اور اللہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اپنے دشمن کو چھوڑتے نہیں ہے. کا جیسے دأب, معاملہ, دأب کہتے ہیں دا, شان, دا, معاملہ, جیسے کہ معاملہ آل فرعون, آل فرعون کے ساتھ, والذین, اور ان لوگوں کے ساتھ, من قبلہم, آل فرعون
سے پہلے والوں کے ساتھ، جو آل فرعون سے پہلے تھے، قوم عاد، قوم سمود، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ، پس پکڑا ہوا ہم ان کو، اللہ، کس نے؟ اللہ نے، بسبب ذنوب، گناہ ہو ان کے، بسبب ان کے گناہوں کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکڑ لیا، واللہ، اور اللہ، شدید، اردو کا لفظ ہے عقاب، سزا دینے والا ہے۔ اب مخاطبین کو کہا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم شکست کا ہوگے، ستغلبون، ان قریب تمہیں مغلوب کیا جائے گا، اور تم مغلوب، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ حشر کو بھی حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اردو بھی اگر ہمیں اردو سمجھ آ جائے نا، اردو میں کہتے ہیں فلاں نے اس کام کا حشر نشر کیا۔ یہ حشر جمع کرنے کو کہتے ہیں اور نشر پھیلانے کو کہتے ہیں۔ اردو میں دیکھو نا، اردو کا لفظ ہے، یہ حشر کہتے ہیں کس کو؟ جمع کر، اور نشر کہتے ہیں، اردو کا لفظ نشر و اشاعت اور حشر۔ تو فلاں نے اس کام کا حشر نشر کیا، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس نے اکٹھا کیا یا مزید اس کو کیا کر دیا، بگاڑ دیا۔ تو حشر کے معنی ہے جمع کرنا، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دو لفظ قرآن میں استعمال ہے، ایک نعمہ ہے اور ایک بئس ہے۔ نعمہ یہ فعل مدح ہے اور بئس فعل ذم ہے۔ تعریف میں نعمہ استعمال ہوتا ہے اور مذمت میں بئس۔ قرآن دیکھو، نعم المولا و نعم النصیر، اور بئس المہاد، بئس المصیر، ان کا لوٹنا بہت برا ہے۔ تو یہ فعل ذم ہے، اور اس کا معنی نعمہ کے معنی ہے کیا ہی اچھا، اور بئسا کے معنی ہے کیا ہی برا، و بئسا، اور کیا ہی برا، المہاد، ٹھکانہ، یہ لفظ ہے مہد، اور مہد کہتے ہیں کس کو؟ گود کو۔ مہد کہتے ہیں کس کو؟ گود کو، کیونکہ گود ٹھکانہ وہ اطلب العلم من المہد، کہ بھئی ماں کی گود سے الی اللحد، لحد تک کیا کرو، علم۔ مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، عام طور پر لوگ اس کو حدیث کے طور پر کوٹ کرتے ہیں۔ مقولہ ہے کہ مہد سے لے کر تو وبئس المہاد، یعنی یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔